فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 151، سورہ صف۔ سورہ صف 61واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس میں 14 آیات ہیں۔ آیت نمبر 4 میں یقاتلون فی سبیلہ صفا سے سورہ کا نام صف ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ بعض نے کہا کہ یہ سورہ مکی ہے، لیکن یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس سورہ میں وعدہ خلافی کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ جنگ میں جانے کی باتیں چرب زبانی سے کرتے ہیں، پھر جنگ میں جاتے نہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے۔ پھر اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ تفسیر آیت: اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق فرمایا تو ان تمام مخلوقات میں اپنے خالق کے بارے میں ایک شعور موجود ہونا قرین واقع ہے، لہٰذا کائنات کی ہر شے اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تشریح کلمات: مقتن، المقت کے معنی کسی شخص کو فعل قبیح کا ارتکاب کرتے دیکھ کر اس سے بہت بغض رکھنے کے ہیں۔ مرصوص، چیزوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑنے کو کہتے ہیں۔ سیسے کو اسی وجہ سے سرساز کہا جاتا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1: اول تو نہایت قبیح ہے کہ انسان کا کردار کچھ اور گفتار کچھ اور ہو۔ گفتار و کردار میں تضاد شخصیت میں خلا کی علامت ہے اور نفاق کی صورت، مگر ان 3 آیات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل شان نزول جہاد کے بارے میں ہے۔ ان لوگوں کی مذمت کرنا مقصود ہے جن کی شخصیت میں خلا اور ایمان میں کمزوری ہے اور راہ خدا میں جانثاری کے بارے میں بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، جہاد کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان بھاگنے والوں کو بہت بڑا مبغوض کہا ہے اور ان لوگوں کے مقابلے میں راہ خدا میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑنے والوں کو
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فرما کر اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ ایسے بزدل ضعیف الایمان لوگوں کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں ذکر آیا ہے اور سورہ محمد کی آیت نمبر 20 میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 77، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نئی صورت نازل کیوں نہیں ہوئی جس میں جہاد کا ذکر ہو، اور جب محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا ذکر کیا آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، پس ان کے لیے تباہی ہو۔ مؤلف تفہیم القرآن اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس آیات کی شان نزول میں ان کمزوریوں کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں جن پر یہاں گرفت کی گئی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم وہی کریں گے۔ جب بتایا گیا کہ وہ عمل ہے جہاد تو ان پر اپنی اس بات کو پورا کرنا بہت شاق تھا۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ احد کی جنگ میں ان لوگوں کی کو آزمائش سے سابقہ پیش آیا اور حضور کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلاتے تھے کہ آپ کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلنا پڑا تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، مگر جب وقت آیا تو ان کے وعدے جھوٹے نکلے۔ قتادہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ بعض لوگ جنگ میں شریک ہوتے بھی تھے تو کوئی کارنامہ انجام نہ دیتے تھے مگر آ کر یہ ڈینگے مارتے تھے کہ ہم یوں لڑے اور ہم نے یوں مارا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ملامت کی ہے۔ نمبر 3، جہاد سے کترانے والوں کے قول و فعل میں تضاد کو مبغوض قرار دینے کے بعد ان مجاہدوں کا ذکر آیا جن سے اللہ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ راہ خدا میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ناقابل شکست ہو کر لڑتے ہیں۔ شیعہ مصادر کے علاوہ بعض سنی مصادر میں آیا ہے کہ اس آیت کا مصداق حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی صفات ہیں۔ شواہد تنزیل کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 337 میں ضحاک ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حمزہ جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اور علی ابن ابی طالب، عبیدہ بن حارث اور مقداد بن اسود۔ اس کتاب میں دوسری روایت میں کہا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی علی، حمزہ، عبیدہ، سہل بن حنیف، حارث بن سما اور ابن دجانہ کے بارے میں۔ اہم نکات: نمبر 1، اس آیت میں گفتار کے غازی اور میدان کے غازی کی نشاندہی فرمائی ہے۔ نمبر 2، میدان جنگ میں محبوب خدا اور مقبوض خدا کی شناخت ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پس جب وہ ٹیڑھے رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر آیت نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ضعیف الایمان مبغوض لوگوں کا موجود ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قوم بنی اسرائیل سے شکایت رہی ہے کہ وہ موسیٰ کو رسول ماننے کے باوجود انہیں اذیت دیتے، جہاد کے باب میں وہی کمزوری دکھاتے اور کہتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے آپ اور آپ کا پروردگار جا کر جنگ کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نمبر 2، قوم موسیٰ میں جب کجی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں سیدھا نہیں کیا چونکہ وہ اس کے اہل نہیں رہے، انہیں ٹیڑھا ہی رہنے دیا چونکہ ہدایت کی اہلیت کے دائرے سے نکل جانے کے بعد جبری ہدایت نہیں دی جاتی۔
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا، پس جب وہ ان کے پاس واضح دلیل لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پیشرو نبی اور سابقہ کتب انسان آسمانی کی تصدیق کریں۔ نمبر 2، آنے والے رسول کی بشارت دینا ہر نبی کا فریضہ ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد آنے والے رسول کی آمد کی بشارت دی۔ احمد، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام احمد ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب اور حسان کے اشعار سے ثابت ہے کہ حضرت ابو طالب کے شعر، اس کی ہم خلاصہ پیش کر رہے ہیں، ترجمہ پیش کر رہے ہیں اس شعر کا، یہ عربی کا شعر ہے۔ کیا تم مجھے احمد کی نصرت پر صبر کرنے کا حکم دیتا ہے؟ بس خدا، قسم بخدا جو کچھ میں نے کہا وہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں کہا، میں برائے رضائے خدا اس احمد کی نصرت میں سعی کروں گا جو بنی خدا ہے اور ہر حال میں، جو نبی خدا ہے اور ہر حال میں قابل ستائش، طفل ہو یا جوان۔ حسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے گرد موجود فرشتوں نے اور پاکیزہ لوگوں نے احمد کی ذات بابرکت پر درود بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات اور واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد مذکور ہے۔ اناجیل کی پیشن گوئی میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زبان سریانی میں حضور کے نام کا ذکر کیا ہے، جس کا بعد میں یونانی زبان میں ترجمہ فرقلیت کیا گیا ہے، جس کے معنی کا تعین نہیں ہو سکا۔ کبھی اس کا ترجمہ تسلی دہندہ سے کرتے ہیں اور کبھی مددگار سے، کبھی شفاعت کندہ سے اور کبھی وکیل سے کرتے ہیں، جبکہ اہل تحقیق کے مطابق فرقلیت کا ترجمہ محمود، احمد یا محمد ہے، یعنی قابل ستائش ہے۔ صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں کہ انہیں سیرت ابن ہشام میں محمد بن اسحاق کے حوالے سے یہ لفظ مل گیا۔ یہ لفظ سریانی زبان میں منہمنا ہے جو محمد کے ہم معنی ہیں۔ محمد بن اسحاق متوفی 768 ہجری کے زمانے میں فلسطینی عیسائی سریانی زبان بولتے تھے، اور یہ روایت موجود ہے بہار کی جلد نمبر 35 اور صفحہ نمبر 93 پر، اور الغدیر کی جلد نمبر 7 میں 358 صفحے پر موجود ہے۔ اسی موضوع پر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157۔ مسیح نو مسلم محمد صادق فخر الاسلام نے اپنی کتاب انیس الاسلام میں کیوں مسلمان ہوا کے عنوان کے ذیل میں لکھا، میرے مسیحی استاد نے شرط پر کہ میں ان کا نام کسی کو نہ بتاؤں 2 کتابیں مجھے دکھائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل لکھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کتابوں میں فرقلیت کا ترجمہ احمد اور محمد سے کیا ہوا تھا، اور اس کا قاموس قرآن میں یہ موجود ہے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو،
اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر آیت نمبر 1، اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ ہوگا جسے اسلام کی دعوت دی گئی ہو، پھر اس دعوت کو قبول کرنے کی جگہ دعوت دینے والے رسول کی تکذیب کر کے اللہ پر افطرا باندھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ ایسے ظالموں کو اپنی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ان پر جبراً ہدایت مسلط نہیں کرتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار برا مانے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اسلام دشمن عناصر اسلامی تعلیمات پر مشتمل اس روشن دستور حیات کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس جملے میں اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ اسلام کی روشنی کی پہلی کرن پھوٹتے ہی یہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں اور آج تک پوری طاقت کے ساتھ ہر سو ہر طرف سے جاری ہیں۔ چنانچہ کوئی موضوع کوئی صورت نہیں چھوڑی جس کے ذریعے اسلام کے خلاف سازش نہ کی گئی ہو۔ اپنی حربی اور عسکری طاقت، مالی اور اقتصادی قوت، اپنے ہیلوں اور مکاریوں، جاسوسی، ففتھ کالم اور اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اپنے ننگ و نعار سے پر کلچر شرمناک اخلاق سوز حرکات، اپنی تمام اخلاقی اور انسانی قدروں کی پامالی کے ذریعے۔ نمبر 2، چنانچہ یہ نور اپنے بھرپور وجود کی وجہ سے اپنی چمک اور شعاؤں کی وسعت اور قوت کی طرف رواں دواں ہے، اور اپنی حقیر اور ناچیز پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرنے والوں کے منہ ہی باقی نہ رہے کہ وہ اس نور کو بجھانے کے لیے پھونک مارے۔ نہایت قابل غور ہے کہ ہمارے معاصر کافروں نے اپنے منہ کو اسلام کے اس چراغ کو بجھانے کے لیے بہت بڑا بنایا تھا، لیکن ان کافروں کے اپنے ملکوں میں اسلام ایک طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ صورتحال یہ کہ ہمارے معاصر کافر اسلام کے خلاف مادی طاقت استعمال کر رہے ہیں اور اسلام اپنی روحانی طاقت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے ان کافروں کے مادی تیر اسلام کے روحانی نشانے پر نہیں لگتے، اس لیے اسلام اس محاذ پر آگے بڑھ رہا ہے جس کے سامنے کوئی مخالف طاقت نہیں ہے، یعنی روحانی محاذ، اور کافر ایسے محاذ سے اسلام کے خلاف جنگ کر رہا ہے جس سے اسلام متاثر نہیں ہوتا۔ نمبر 3، چنانچہ فتح اسلام خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر کافروں پر گراں گزرنا تو تاریخی بات ہے۔ اسلام کا ہر شعار، مثلاً مسلم خواتین کا حجاب دیکھ کر ہمارے معاصر کافروں کے دلوں پر خنجر چلتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کفار کی پھونکوں سے چراغ اسلام کی روشنی بجائے بجھنے کے مزید پھیل رہی ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ اس آیت کی تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 33۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والوں، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی جانوں اور اپنے اموال سے راہ خدا میں جہاد کرو، اگر تم جان لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اس تجارت میں جو سرمایہ لگایا جاتا ہے وہ ایک ناپائیدار وقتی زندگی اور مال ہے،
جس نے ہر صورت میں ختم ہونا ہے۔ اس تجارت سے جو منافع حاصل ہوگا وہ دائمی عذاب سے نجات اور ابدی نعمتوں والی جنت میں داخل ہونا ہے۔ نمبر 2، اس سرمایہ کا ذکر ہے جو اس منافع بخش تجارت پر لگانا ہے۔ اس کے لیے 2 قسم کا سرمایہ درکار ہے، ایک ایمان اور دوسرا جہاد۔ اس تجارت میں بنیادی سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان سے انسان اور اس کے عمل کو قیمت ملتی ہے اور اسے تجارت میں لگانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جہاد سے اس ایمان کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ ایمان کے آثار بہت ہیں، لیکن جانی و مالی جہاد سے پیشتر اور بہتر ثبوت نہیں ہیں۔ تجارت میں بائع اور مشتری ہوتے ہیں۔ بائع بندہ ہے جو اپنی جان و مال کا حقیقی مالک نہیں ہے، اور مشتری اللہ ہے جو اس مال و جان کا حقیقی مالک ہے۔ یہ مال و جان بائع کے پاس امانت تھی۔ امانت واپس کرنے کا مشتری صلہ دیتا ہے، اور صلہ بھی اس بائع کو دیتا ہے جو خود اپنا ساختہ یعنی مخلوق ہے۔ یہاں بائع کا ہجے اگر ہم کریں تو بے، الف، حمزہ، عین۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی جنتوں میں پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، اس تجارت کے منافع کا ذکر ہے کہ پہلا منافع گناہوں کی مغفرت ہے۔ اللہ کی آگہانہ بندگی کرنے والے جانتے ہیں کہ بندے کے گناہان کس قدر زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شعوری اور غفلت میں سرزد ہونے والے گناہوں کا تو عام انسان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ مجاہد پر اللہ کا کس قدر عظیم احسان ہوا تھا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے تھے۔ نمبر 2، دوسرا نفع جنت میں داخل ہونا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جب اہل جہنم کے عذاب کا مشاہدہ کیا جائے گا تو اس وقت قدر ہوگی کہ جہاد کا یہ نفع کس قدر عظیم نفع تھا۔ نمبر 3، جنت عدن میں پاکیزہ رہائش ممکن ہے مجاہدین اور شہداء کے لیے اضافی نعمت ہو۔ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ اور وہ دوسری بھی جسے تم پسند کرتے ہو عنایت کرے گا، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، اور مومنین کو اس کی بشارت دے دیجئے۔ تفسیر آیت نمبر 1، بہرحال جہاد کا ایک اور اہم ثمر بھی ہے جسے تم پسند بھی کرتے ہو، وہ دنیا میں حاصل ہونے والی فتح ہے۔ چنانچہ جہاد ہی سے قوموں کو سربلندی اور فتح و نصرت حاصل ہوئی ہے، اور جہاد نہ کرنے والی قومیں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، اللہ کی مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے انکار کیا، لہٰذا ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔ تشریح کلمات: حوار سفید کو کہتے ہیں اور خالص چیز کو بھی حواری کہتے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1، بظاہر انصار اللہ کا مقام حاصل کرنا
مجاہد کے مقام سے بھی بالاتر مقام ہے۔ چنانچہ یہ نصرت صرف میدان جنگ میں منحصر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم میں انصار بن جائیں۔ اسی وجہ سے علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل قرار پائی ہے۔ نمبر 2، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حوارین سے کہا تھا کہ حواری ان 12 ہستیوں کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حامی اور ناصر اور دعوت الی الحق کے ساتھی تھے۔ چنانچہ بعض روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان حوارین کو مختلف علاقوں میں تبلیغ اور ہدایت کے لیے بھیجتے تھے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان حوارین کی دعوت، کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ کی تائید مومنین کے شامل حال رہی اور وہی فاتح رہے۔ امت اسلام میں بھی مومنین کو کفر کا مقابلہ کرنا ہوگا اور آخر میں فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ سورہ صف کا